حج کی نیت ہی نہیں کی اس نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج کرنے والا اللہ تعالیٰ ایسے درجے پر لے آتا ہے اس کو. فرمایا جیسے ماں کے پیٹ کے اندر سے اعلان ہوا, جس نے طواف کیا, جس نے صحیح کی, جو صفا مروا میں چلا, جس نے شیطان کو ککڑیاں ماری, جبراتے اڑا, جبراتے اکڑا, جبراتے اکڑا, تکڑیاں ماری, منا میں قیام کیا, عرفات میں قیام کیا, مزدلفہ میں قیام کیا, قربانی کی, بال کٹائے, سارے ریچول ساری رسمیں پورے کی. فرمایا میرے پاک نبی نے کہ حج کرنے والا جب واپس آ جائے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. فرمایا کہ حاجی سے گلے ملا کرو, حاجی سے دعا کرایا کرو, حاجی سے ہاتھ ملایا کرو, کیوں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اور دوسرے بیت اللہ کی زیارت کی. فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھنے والا, خانہ کعبہ کو دیکھنے والا ایک نظر اس کی خانے کعبے پر پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ابھی حج میں نہیں شروع کیا, ابھی طواف بھی نہیں کیا, حج اسود کو ابھی آپ نے بوسا بھی نہیں دیا, اور ابھی تک رمی بھی نہیں کی, بنا نے قیام نہیں کیا, فاذکروا عند المشعر الحرام مزدلفہ میں ابھی تک قیام نہیں کیا, ابھی تک قربانی نہیں کی, بال نہیں کٹائے. اللہ فرماتے ہیں ابھی تم نے آرام بھی نہیں پہنا. مقام ذوالحلیفہ میں نبی نے حرام باندھا تھا, لیکن فرمایا طیارے سے اترنے والا بندہ, بحری جہاز سے اترنے والا بندہ جس کی نظر خانے کعبے پر پڑی تو خانے کعبے کی عظمت اتنی ہے, اللہ فرماتے ایک نظر سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا رتبہ ہے. تو پھر جو حج کرے گا, فرمایا لوگوں ہو سکے تو مدینے میں مرنا, ہو سکے تو مکے میں مرنا, کیوں مکے والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی, مدینے والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی, کوئی گرمی نہیں, سمانے میں پر سورج نہیں, کوئی کمرے نہیں کھڑے گی, نہ تجار آئے گا, نہ قیامت کی ایک پریشانی مکے مدینے کے اندر پوری ہوگی. فرمایا میرے ساتھ مدینے والے چلیں گے, میرے ساتھ مکے والے چلیں گے اور سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں, کوئی حساب کتاب نہیں. فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرنا, مدینے میں قبر مر جائے تمہاری, اور ہو سکے تو جنت المالا میں مرنا, اور جہاں میں سیدہ خدیجہ ابو طالب دفن ہے, جہاں پر 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں دفن ہے. فرمایا وہ قبرستان دنیا میں جنت البقیع ایسا قبرستان ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سارے جتنے لوگ دفن ہیں ایسے پکڑ کر جنت میں ڈال دے گا, کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ ساری عظمتیں کیوں ملی؟ رسول کی وجہ سے ملی. یہ ساری عظمتیں اس وجہ سے ملی, نبی کی وجہ سے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے رسول میں نے مکے کی قسم اس لیے اٹھائی کہ تیرے قدم مکے میں لگے. مکہ ایسے نہیں بن گیا. فرمایا یا اللہ تو نے مکے کو عزت, تو نے مکے کو آرام کیا, اللہ والا بیٹھے وہ جہاں اللہ سے لندہ سی مبکہ تھا مبارکہ وحدت للعالمین, پہلا کار اللہ کا مکہ ہے, ہدایت ہے, دونوں جانوں کے لیے رحمت ہے. فرمایا یا اللہ جتنی رحمتیں مکے کے اندر ہے مدینے کو 2 گنا عطا فرما, 2 گنا مدینے کو عطا فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 گنا رحمتیں برکتیں مدینے کو عطا فرما یا اللہ. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی, یا اللہ دنیا بھر کا رزق آئیدر فجل عقیدت من اللہ سے لوگوں کے دل پھیر دے. ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, فراکش سے, الجزائر سے, سودان سے, تیونس سے, افغانستان سے, لیبیا سے, نائجیریا سے, کائنات کے اندر سے کوئی بندہ نہ بلاؤ جو حج کر
مکے نہیں جاتا. ابراہیم کی دعا ہے فاجر افیدہ من الناس تافی الیہ وارزق من الثمرات. اللہ رزق عطا فرما. اور ایسا علاقہ سخت پانی نہیں ہے پھل نہیں ہے. ابراہیم کی دعا سے کائنات کا کوئی پھل ایسا نہیں جو مکے میں نہیں ملتا. اور فرمایا تم تو پھل کی بات کرتے ہو. میرے پاک نبی نے فرمایا مدینے سے مکے کی مٹی کے اندر شفا ہے. مٹی لے کر آ مدینے کی پانی کے اندر ڈال جب بیٹھ جائے. میرے پاک نبی نے فرمایا بسم اللہ توبہ کرتے رہو بیڑی جاتے ماں دینا کوئی اچھی نہیں مارا بیچنے رب دینا. اے اللہ مدینے کی مٹی کے اندر شفا رکھ. فرمایا پانی پی جاؤ اللہ تعالیٰ ساری بیماریاں دور کر دے. اور مٹی کے اندر شفا رکھی ہے تمہیں. وہ گلیاں جہاں پر امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہن کر چلے کہتے تھے میرے پاک رسول کے قدم لگے نہیں جاتے تھے باہر. اور امام مالک اتنی بڑی ہستی خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید کا شاگرد دنیا جہاں سے بنانے والے لوگ اندرت سے لے کر الجزائر سے انڈونیشیا سے ملائیشیا سے الجزائر سے لوگ کہتے امام مالک کو ہمارے ساتھ چلو. فرمایا میں رسول اللہ کا روزہ نہیں چھوڑا. اور دعا کی تھی یا اللہ مدینے میں سفر ساری زندگی مدینے میں رہے. اور 12 سال تک آخری عمر میں اپاہج ہو گئے کمزور ہو گئے. مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے نماز بھی نہیں آ کر پڑھتے لیکن مدینہ نہیں چھوڑا. ہارون رشید نے کہا تھا آپ کو جو کچھ چاہیے لے لو. بھائی مامون رشید کو در سے حدیث سے پڑھایا. مامون رشید بہت بڑا حدیث کا عالم تھا. ایسے نہیں اس نے امام احمد حنبل سے ٹکر لی تھی. مامون رشید بادشاہ تھا لیکن بہت بڑا عالم بھی تھا. امام مالک کا شاگرد تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا عقیدہ بدل گیا معتزلہ ہو گیا قرآن کو مخلوق سمجھنے لگا. اب کہتے ہیں سنت ہٹ کر جو قرآن جو مخلوق رہی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح سے اللہ باقی ہے قرآن باقی ہے. جب سے اللہ ہے اس دن سے قرآن ہے. جس دن سے اللہ ہے اس دن سے قرآن ہے. نہ اللہ فنا ہوگا نہ قرآن فنا ہوگا. لیکن انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے پیدا یہ جھگڑا پڑ گیا. امام حنبل کو بڑا مارا مار مار کے بے ہوش کر دیا. بڑا مارا امام حنبل کو. ایک چور چوری کرنے والا جیل سے دیکھا اس نے کہا میں نے 100 چوریاں کی ہے ایک بھی نہیں مانی. دیکھنا اگر میں گر گیا تو میرا گھر گر جائے گا اگر تو گر گیا تو پوری امت گر جائے گا. بڑی مار کھائی امام حنبل نے. کوڑے کھائے مارے کھائی لیکن دین کو استقامت دکھائی. تو میرے بھائیوں نیک لوگ اللہ نے چنے. آج امام حنبل کی فقہ سعودی عرب میں چلتی ہے اردن میں چلتی ہے کویت میں ہے شام میں ہے لبنان میں ہے. پوری دنیا کے اندر حضور غوث اعظم سے بڑا ولی نہیں ہے وہ بھی امام حنبل کا مقدس ہے. بھائی جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی نا دعا کرتے ہوئے اس عالمین میں حضور شیخ غوث اعظم دعا کرتے یا اللہ مجھے قیامت کے دن امام احمد حنبل کے مذہب پر اٹھانا. جاؤ پڑھو کتاب جا کر اتنا بڑا امام. لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ ہے. امام مالک امام شافعی خاندان رسول سے ہاشمی ہے. امام مالک امام باقر کی صحبت میں ہر وقت امام جعفر صادق کی صحبت ہر وقت فرماتے ہیں کہ میں امام باقر کی مجلس میں گیا اور جب بھی کلام فرمایا بڑا ہر روزانہ نئے علوم پر وہ بحث کیا کرتے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے حج زکات کے مسائل. تو میرے بھائیوں اتنے بڑے لوگوں سے جن کی ملاقات حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا تھا نبی نے جابر بن عبداللہ سے کہ تو میرے بیٹے امام باقر سے ملے گا. امام باقر 5 سال کے ہیں جابر کی عمر 100 سال سے بڑھ گئی. جا کر ملے جابر بن عبداللہ سے ہو گئے تھے. اور جب پتا چلا کہ امام باقر سے ملنے کے لیے آئے ہیں ہاتھ پکڑے امام باقر کے
جابر بن عبداللہ نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، داڑھی کو بوسہ دیا، امامے کو بوسہ دیا، خود کر حضور ملے اور فرمایا تمہارے دادا محمد مصطفیٰ کا سلام ہو تجھ پر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی کو خبر ہی نہیں ہے، یہ تو خبریں 100 سال کے بعد پہنچ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے جو پیسے لگا کے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں پیسہ لگاؤ، جس کے پاس استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دوسرے پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر قربانی بھی اس پر ہے جس کے پاس پیسہ ہے، زکات بھی اس پر ہے جس کے پاس، لیکن نماز ایک ایسی ہے، نماز اور روزہ یہ ہر حالت میں ضروری ہے، نہ نماز چھوڑنی ہے نہ روزہ، بقایا جو اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔